الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے باواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سیدو سرور محمد نور جاں سیدو سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان شاہباز لامکانی جانے رحمت للعالمی درشان جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ حسن مطلق ہست روئے مصطفیٰ حمد و ثنا کے بعد یاران گرامی سامعین حاضرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور میرے لیے آپ کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت دن میں
ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاضری پر استمرار اور استقامت عطا فرمائے اور آخری سانس تک صرف اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاران گرامی، آج کے اس خطبے میں جو مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ مضمون ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، سرکار کی امت کے جو غریب لوگ ہیں، میرے نبی نے، میرے آقا نے ان غریبوں کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ صرف اتنا مضمون ہے۔ یاران گرامی، اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں اور دیکھیں تو غریب، فقیر، مسکین یہ تقریباً ملتے جلتے معنوں میں ہے اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تقریباً ان کا ایک ہی مطلب اور معنی بنتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز سے ہی اپنے علاقے کے غریبوں کے ساتھ تعلق رکھا۔ غرباء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ ملنا جلنا، دوستی، اور یہ صرف اعلان نبوت سے پہلے نہیں بلکہ اعلان نبوت کے بعد آخری عمر تک، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما رہے، ظاہری حیات میں جلوہ فرما رہے، تو سرکار نے ہمیشہ اپنی بیٹھک، اپنا ٹھکانہ وہ غرباء کے ساتھ رکھا۔ اور پھر صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں بلکہ میرے کریم آقا نے خود اپنے آپ کو، اپنی حالت اور اپنی کیفیت کو بھی غریبوں کے ساتھ ملا کر رکھا۔ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر فخری، کہ اے میرے صحابہ مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، اپنی فقیری پر مجھے فخر ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک غریب یا غربت ہوتی ہے مجبوری والی، اس کو اضطراری کہتے ہیں، مجبوری کی کیفیت میں کہ وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا، میرے پاس پیسہ جمع ہو نہیں رہا، میں امیر ہو نہیں رہا، بڑے ہاتھ پاؤں مارے، حلال حرام کا بھی فرق چھوڑ دیا لیکن نہیں ہو رہا۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک غربت یا فقیری یا غریبی وہ ہے جو خود اپنی مرضی سے اختیار کی جاتی ہے کہ میرے پاس مال آتا ہے، اگر میں جمع کروں تو امیر ہو سکتا ہوں لیکن وہ مال میں جمع ہونے نہیں دیتا۔ جیسے میرے پاس کوئی رقم، کوئی مال آتا ہے، میں کسی ضرورت مند کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، کسی مستحق کے گھر پہنچا دیتا ہوں، اور وہ اسی طرح جیسے مال آتا رہتا ہے میں اس کو خرچ کرتا رہتا ہوں، اس کو تقسیم کرتا رہتا ہوں، اور وہ مال میں اپنے پاس جمع نہیں ہونے دیتا۔ ایک یہ غریبی ہے کہ بظاہر حالت غریبوں والی ہے، فقیروں والی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اس سے امیر اور کوئی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اس سے امیر کوئی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت یا سرکار کا جو فقر تھا وہ مجبوری والا نہیں تھا، سرکار کا اپنا اختیار کردہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ،
مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے کاشانہ نبوت پر حاضر ہوئے، اور یہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عمر سرکار علیہ السلام کے جیسے حجرہ پاک میں گھر کی طرف گئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ میرے کریم آقا نے، گرمیوں کا دن تھا، قمیض اتارا تھا، تہبند بند ہے، اور سرکار چٹائی پر آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں۔ اب چٹائی، وہ دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک میں کہ گھاس کا وہ بچھونا تھا، ایک میں کہ کھجور کی چھال کا وہ بچھونا تھا، بہرحال جو بھی تھا ایک چٹائی پر سرکار آرام فرما ہے۔ اب جنہیں محبت ہوتی ہے، جنہیں پیار ہوتا ہے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی زیارت سے، اس کے دیدار سے بڑھ کر محب کے لیے اور کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جیسے ہی حضرت عمر گئے، پردہ ہٹایا، دیکھا کہ سرکار آرام فرما ہے، چٹائی بچھی ہے، سرکار نے قمیض مبارک اتارا ہے اور تہبند بند ہے، سرکار آرام فرما ہے، تو ایسے ہی پھر پیار سے یا محبت سے آگے نہیں گئے۔ اب سرکار کی چونکہ زیارت ہو رہی تھی اور بالکل عین سامنے، تو وہیں کھڑے ہو گئے اور سرکار علیہ السلام کے رخ انور کی زیارت کرنے لگ گئے۔ اتنے میں میرے کریم آقا نے کروٹ لی، پاسا بدلا، کروٹ لی، اور سرکار کا چہرہ مبارک دوسری طرف دیوار کی طرف ہو گیا، اور سرکار کی کمر مبارک جو تھی وہ دروازے کی طرف ہو گئی، دوسری طرف ایسے کروٹ لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ چٹائی کے نشان، وہ گھاس کے تنکے یا کھجور کی چھال کے جو تنکے یا پتے تھے، وہ سرکار کی کمر مبارک میں، وہ نازک کمر میں وہ اسی طرح یوں چھپے ہوئے ہیں، وہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ چٹائی کے سارے نشان میرے آقا کی کمر مبارک پر چھپ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں اور دیکھا کہ یہ میرے آقا، آپ تو کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو جنت کا مالک بنایا ہے، ساری جنتیں آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کی قدرت کے اندر ہیں، یا رسول اللہ آپ اس بچھونے پر، اور یہ سوچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں نے دوسری طرف دیکھا جہاں سرکار کا کچن تھا، باورچی خانہ تھا، کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا باورچی خانے کی طرف، تو وہاں کچھ سا یعنی چند کلو کوئی جو کا آٹا رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی باورچی خانے کے اندر نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بڑا حوصلہ دیا، بڑا اپنے آپ پہ قابو کیا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو آہستہ آہستہ سسکیاں اور پھر ہچکیاں اور پھر آواز کے ساتھ میں رونے لگ گیا کہ آقا قربان جاؤں، آپ تو کائنات کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں جب میں آواز سے رونے لگا نا تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی، تو سرکار نے فرمایا لما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رو رہا ہے؟ تو بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا جوان آدمی ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ کس وجہ سے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا میں روؤں نہ تو اور کیا کروں، مجھے بتائیں وہ کیسر اور کسریٰ جو روم اور فارس کے بادشاہ ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ کی جوتیوں کی نوک جیسے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ریشم کے اور کم خواب و نخ کے اعلیٰ بستروں پر آرام فرما ہوں، اور بڑے بڑے شبستان یعنی بیڈ روم ان کے عالی شان، اور اس میں ریشم کے بستروں میں نرم اور ملائم گدوں پر وہ آرام فرما ہوں، اور آقا آپ کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرما دی ہیں، آپ کائنات کے مالک ہیں، اور آپ اتنی بڑی شان اور عظمت والے ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، نبیوں کے امام ہو کر، آپ اس چٹائی پر جلوہ فرما ہیں، اس چٹائی پر آرام فرما ہیں، اور دیکھیں نا یہ آپ کی کمر مبارک پہ کیسے اس کے نشان چھپ گئے ہیں۔ یاران گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے جا رہے ہیں اور اپنا دکھڑا، اپنا درد، اپنی کیفیت سناتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا، عمر روئے نہ تو اور کیا کرے، یہ کیا حالت ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چٹائی سے، بستر سے اٹھے، حضرت عمر کے پاس آئے، آپ نے شفقت کی، پیار کیا اور کہا کہ عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو
کہ اللہ نے ان کو صرف دنیا میں عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمارا حصہ دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہے۔ ہائے ہائے، قربان جائیں میرے آقا کی تسلی پر، آپ کے تسلی دینے پر، اور کوئی گلہ نہیں کیا کہ عمر کوئی بات نہیں، ہمیں بس جنگ فتح کر لینے دو اور یہ مال غنیمت آئے گا تو ہم بھی امیر ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کو اللہ نے صرف دنیا میں حصہ دیا ہے، اور میرے لیے اور تیرے لیے دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ ہے؟ یہ سرکار کا صرف ایک جملہ بولنا تھا کہ حضرت عمر کو تسلی ہو گئی کہ دنیا کی تو زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور چند دنوں کی یا چند سالوں کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں ہمارا حصہ یقیناً محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا ہوں۔ یاران گرامی، میرے آقا نے زندگی اپنی گزاری اور خود میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں چاہوں تو میرا پروٹوکول ایسا ہو، میرا شاہانہ استقبال ایسا ہو کہ میری عظمت کے لیے، میرے استقبال کے لیے یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، میں جہاں جہاں جاؤں یہ پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، اگر میں چاہوں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن الفقر فخری، مجھے اپنی فقیری پر ہی فخر ہے، مجھے اپنی فقیری پر ہی فخر ہے، میں اپنی فقیری پر ہی مطمئن ہوں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرکار کی زوجہ ہیں، اور بیوی سے بڑھ کر گھر کے حالات اور کون جانتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے پاس کوئی مال آیا ہو، کوئی پیسہ آیا ہو، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی مال آیا ہو اور میرے آقا اس کو گھر لے کر آئے ہوں۔ وہ جتنا بھی مال آیا جب تک غرباء میں تقسیم نہیں کیا، میرے آقا گھر تشریف نہیں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ایک بڑی خوشخبری آپ سنیں، قیامت کے دن، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، میرے آقا نے غریبوں کو کس طرح پسند فرمایا، اب آخرت کا بھی تھوڑا دیکھ لیں۔ قیامت والے دن جو سرکار کی امت کے غریب ہوں گے، ان کو شاہی لباس پہنا کر، شاہی تاج پہنا کر، اور نورانی پیالے ان کے ہاتھوں میں تھما کر، اور ان کے چہروں پر جیسے چاند کا ایک ہالہ بنا ہوتا ہے، ایسی روشنی اور ایسا نور ان کے چہروں پر ہوگا، اور وہ میدان محشر میں ایک طرف الگ ایک جماعت بنا کر، ایک گروہ بنا کر کھڑے ہوں گے، اور جب اہل جنت کو، یعنی لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، جو جہنم والے ہیں وہ جہنم گئے اور جو جنت والے ہیں جو پاس ہو گئے، جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت کے رستے میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، سرکار کی امت کے غریبوں کو سجا کر، شاہی لباس پہنا کر، تاج پہنا کر، نورانی پیالے تھما کر، روشن چہرے عطا کر کے جنت کے رستوں میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اہل جنت، جنت والے جب جنت میں جا رہے ہوں گے اور اچانک ان کی نظر پڑے گی ان پر، اور کہیں گے کہ اہؤلاء ملائکہ، کہ کیا یہ لوگ، یہ جو مخلوق کھڑی ہے، یہ جو لوگ کھڑے ہیں، کیا یہ اللہ کے فرشتے ہیں؟ اتنے خوبصورت لباس، اتنا عالی شان، تاج اتنے شاہانہ، تو یہ کوئی عام مخلوق تو نہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں؟ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ اللہ کے فرشتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب جنتی جنت میں نہیں جا رہے، رک گئے ہیں، ٹھہر گئے ہیں کہ ایسا حسن و جمال، ہم تو جنت والے ہیں، ہم جنت والے ہیں، یہ لباس، یہ حسن، یہ جمال ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا حسن و جمال، ایسا عالی شان لباس اور ایسی خوبصورتی، ایسی رعنائی کبھی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ جنت میں جاتے جاتے رک جائیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان و شوکت کیسی ہے۔ کہا جائے گا یہ فرشتے ہیں؟ نہیں جی، یہ فرشتے نہیں ہیں۔ پھر کہیں گے کیا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ انبیاء کی جماعت بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ پھر یہ کون لوگ ہیں؟
جن کو اس قدر عظمت اور شان آج کے دن عطا کر دی گئی ہے، جن کے لباس اتنے عالی شان ہیں، جن کے تاج اتنے خوبصورت ہیں، آواز آئے گی کہ یہ میرے نبی کی امت کے غربا ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے تھوڑے پر صبر کر کے اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزار دیا، میرے حبیب کی اطاعت کے اندر گزار دیا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی مال جمع کرنے میں، کبھی دولت جمع کرنے میں، کبھی یہ حلال اور حرام کی تمیز ختم نہیں کی، بلکہ ہمیشہ جائز اور حلال پر ڈٹے رہے، اگرچہ تھوڑا رہا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب ہیں۔ آج انہوں نے جو دنیا میں صبر کیا ہے، آج اس صبر کی میں ان کو جزا عطا کر رہا ہوں۔ اور کل محشر کے دن میرے مصطفیٰ کی امت کے غنی امیر لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی غریب ہوتے، کاش دنیا میں ہم بھی غریب ہوتے اور آج ہمیں بھی یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ایک اور حدیث سنیے، پھر میں کچھ اس پہ تبصرہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ، حضرت انس کی یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار الاسلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہیں، بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، کہ اچانک حضرت جبریل امین آئے، اور حضرت جبریل امین آ کر سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ سرکار حضرت جبریل کی بات سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبریل امین چلے جاتے ہیں۔ جب سرکار کھڑے ہو گئے تو یقیناً صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جیسے خوشی سے جھوم جاتے ہیں نا، ایسے میرے آقا پر ایک خوشی کی کیفیت، بڑے خوش۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ ماشاءاللہ قربان جائیں آپ کی اس مسکراہٹ پر، آپ بڑے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہاں میں خوش ہوں، اور بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں، وہ اس وجہ سے کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے آ کر اللہ کی بارگاہ کا یہ پیغام سنا گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہ بشارت سنا گئے ہیں۔ عرض کی آقا کیا بشارت ہے، ہمیں بھی سنائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور وہ آ کر مجھے کہہ گئے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو اعلان فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے، ان فقراء امتی یدخلون الجنت قبل الاغنیاء، کہ میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری سنا دیجئے، ان فقراء امتی، بے شک میری امت کے فقراء، یدخلون الجنت قبل الاغنیاء، غنی لوگوں سے، امیروں سے پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں، یہ بھی ترمذی شریف ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اس روایت میں 500 سال کا فرمایا گیا کہ میری امت کے غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں روایات موجود ہیں صحیح احادیث کے اندر۔ اب میں ان دونوں کو دیکھ رہا تو میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جو ایک جگہ پر فرمایا کہ 40 سال اور ایک جگہ پر جو 500 سال کا فرمایا، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ فقیروں کے بھی تو درجے ہیں، فقیروں کے بھی تو درجے ہیں۔ کوئی اپنے فقر میں کامل ہے، کوئی اکمل ہے، کوئی اکمل تر ہے، کوئی اکمل ترین ہے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، تو جس کا جتنا درجہ ہوگا اس کو اسی اعتبار سے جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں حدیثوں کا مطلب درست ہو جائے گا کہ 40 سال والی بات اور 500 سال والی بات یہ درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ یاران گرامی، یہ چند احادیث تھیں جو میں سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ کو سنا رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے فقراء غرباء کی کیا عظمت اور کیا شان بیان فرمائی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی میرے آقا نے ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھنے والی باتیں، آپ ان کو ذہن میں بٹھائیے گا کہ ایک فقیر وہ ہے جو
ہر جمعرات کو مانگنے آتا ہے ہماری دکان پر، ہمارے مکان پر، گھروں پر۔ ایک فقیر وہ ہیں جو آپ کسی بھی مارکیٹ میں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں تو وہاں مختلف حالتوں میں پڑے ہوتے ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کو کیسے۔ آپ گاڑی روکیں اشارے پہ آپ کو وہاں ٹریفک کے درمیان آپ کو مل جائیں گے، وہ شیشہ بجائیں گے، لو جی 2 پیسے دو۔ تو ایک تو یہ فقیر ہیں۔ میرے آقا نے جن فقیروں کی شان بیان فرمائی، جن غریبوں کی شان بیان فرمائی، کیا وہ یہ مانگنے والے فقیر ہیں جو مانگتے ہیں، یا وہ فقیر ہیں کہ جن کی حالت تو فقراء والی ہے لیکن وہ اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی کسی کے سامنے اپنا دستے طلب دراز نہیں کرتے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اگرچہ ضرورت مند ہیں، شرعی اعتبار سے ضرورت مند ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت بھی ہے، وہ مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبر اور قناعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں اور اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری اس حالت کو تبدیل فرما، تیرے در کے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے۔ تو یہ فضیلتیں کن فقراء کی بیان کی گئی ہیں یاران گرامی؟ یہ فضیلتیں ان فقراء کی بیان کی گئی ہیں جن لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اب آپ دیکھیں علماء نے اس کا معنی بیان کیا کہ فقیر کو اگر آپ ایک ایک حرف کو الگ الگ کر دیں تو فقیر کا پہلا حرف کیا ہے؟ فے آتا ہے، تو فے کا مطلب ہے فاقہ کشی، فاقہ ہو رہا ہے اور بھوک افلاس سے دوچار ہو رہا ہے، اگر اب کھا لیا ہے تو پتہ نہیں شام کا کہاں سے آئے گا اور شام کو ملے گا یا نہیں ملے گا، جمع نہیں ہے، پاس نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا شام کا ہے تو کل کا نہیں پتہ، فے سے فاقہ۔ اس کے بعد قاف آتا ہے، قاف سے ہے قناعت۔ قناعت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے قناعت، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں کہ اگر ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ ہے صبر۔ اور قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اسی پر گزارا کرنا، مزید طلب اور مزید مال کی ہوس نہ رکھنا، جس قدر بھی مل گیا اسی پر گزارا کر لیا، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ تو فقیر کی فے سے مراد کیا ہے؟ فاقہ، غربت، افلاس۔ قاف سے مراد قناعت، یعنی جو بھی ہے، جتنا بھی ہے اس پر صبر اور اسی پر گزارا اور اسی پر بھروسہ۔ اس کے بعد آتی ہے یا، اور یا سے مراد ہے یاد الہی، کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ ہے بات کہ ہمارے ہاں ہمیں ذرا سا دکھ پہنچ جائے، ذرا سی تکلیف پہنچ جائے، ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ہم اپنے مالک سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور معاذ اللہ چونکہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ایسے ایسے بعض دفعہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے اور بس نہیں چلتا کہ کس طرح ان کو کہا جائے، لو جی اسی اللہ دا کی وگاڑیا سی، لو جی ساری مصیبتاں ساڈے لیے اللہ نے کلیاں سی، فلانے دا بوا نہیں یاد ساڈا ہی گھر دسیا سی۔ سو اس طرح کے 20 جملے، کفریہ جملے اور ناشکری کے اور شکوے رب کے ہم شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہم شکوہ کر کس سے رہے ہیں، کس سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ فقر ہے، فاقہ ہے اور اس کے ساتھ قناعت، صبر بھی ہے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ یہ سے مراد یاد الہی ہے کہ وہ اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اپنے رب کی یاد سے کسی صورت بھی غافل نہیں ہے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رے سے مراد کیا ہے؟ رے سے مراد ہے ریاضت، کہ وہ اپنی عبادات کے اندر کمی نہیں آنے دیتا۔ جدو رب مینوں دیندا ہی نہیں تے میں اُندی نماز کیوں پڑھاں؟ ہاں جی، کہ جدو مینوں میرے مسئلے نہیں حل ہونے، تو ہم میں کئی ایسے دوست ہیں جو اللہ کی عبادت بھی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جی امتحان ہونے والے ہیں جی، پیپر ہونے والے ہیں، دعا کریں۔ اب میرے جیسا بندہ تو کوشش کرے گا نا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چلو آئیں صحیح مسجد میں، تو میں کہوں گا نماز تو آپ پڑھتے نہیں، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، کامیابی دے گا۔ تو ہم نے اپنے اس چکر میں، وہ امتحانوں کے چکر میں نمازیں شروع کر دی۔
اب جیسے ہی پیپر ہوئے وہ نمبر آ گئے تو اس کے بعد پھر مسجد کون اور میں کون اور مصلی کون. تو ہم بعض دفعہ تو اللہ کی عبادت بھی اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, میری دکان چل جائے, میں یہ صبح صبح اٹھ کے یاسین شریف پڑھوں گا جی میری دکان چل جائے. اللہ اکبر اللہ. اپنا مفاد, اپنا لالچ ہمیں اس قدر ہمارے دماغ پر سوار ہو گیا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت میں بھی اس کو ڈال دیا, رب کی کتاب میں بھی اس کو ڈال دیا. ہر جگہ پر, ہر مذہب کی ہر چیز کے اندر ہم نے اپنا مفاد, اپنا فائدہ, اپنا لالچ دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ وہ رب کی عبادت ہم اس لیے کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا اور کسی کی عبادت ہے نہیں, اس لیے رب کی عبادت کریں. قرآن اس لیے پڑھیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. لیکن بہرکیف یہ ایک پورا الگ مضمون ہے, کبھی اس پہ بنا تو میں انشاءاللہ پورا عرض کروں گا کہ قرآن کیا ہے اور ہم نے اس کا استعمال کیا شروع کر دیا ہے, اور یہ مساجد کیا تھیں اور ہم نے ان کا استعمال کیسا کر دیا. یہ پوری ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. میں بات کر رہا تھا فقیر کا یہ مطلب ہے, اور کہ اس کے اندر فاقہ ہو, فاقے کے بعد پھر وہ قناعت اختیار کرے, خدا کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو, اور پھر ریاضت اس کے اندر, ریاضت اس قدر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اسی طریقے سے کرتا رہے. اس کو فقیر کہا جاتا ہے. اور رہی بات یہ جو مانگنے والے فقیر ہیں, ان کا کیا, یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے, کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت بنتی ہے, صرف ایک صورت جس میں مانگنا سوال کرنا جس کے اندر علماء نے جائز لکھا. صرف ایک صورت بنتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, دوسرے وقت کا کھانا نہیں, اور یہ آپ کھا چکے ہیں, اب اگلے وقت کے کھانے کا یا کوئی انتظام نہیں, کوئی بندوبست نہیں, آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں, کسی سے مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی صورت بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کسی کے سامنے آپ اپنا دستے طلب دراز کریں. اچھے بھلے ہٹے کٹے نوجوان تو بس اسی ملانگ ہونے ہیں. اسی شروع تو ابا جی بھی انج کرتے ہوندے سی, اسی شروع تو اس طرح ہی کرنے ہیں, ساڈا کام ہے جی, خاندانی اسی فقیر خاندانی ملانگا اتھوں دے. کمال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے, تمہیں ہاتھ دیے. القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. یہ اللہ کی دوستیاں ایسے نہیں مل جاتی. اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت نفرت کی, اور میرے کریم آقا نے بڑی سخت نفرت کی ہے ان لوگوں سے جو بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں. ایک موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا وجہ بغیر ضرورت کے کسی ایک دروازے پہ ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ یاد رکھ لیں, سوچ لیں. ہم بھی ذرا سی بات ہوتی ہے تو ادھار لینے چل پڑتے ہیں نا, تو یہ آپ بھی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. میرے آقا نے فرمایا کہ بغیر ضرورت کے بلا وجہ جو آدمی کسی ایک دروازے پر جا کے مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. یعنی جو ایک جگہ پر جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے, پھر وہ جگہ جگہ پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے. آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں, اللہ تعالیٰ محتاجی اس پر مسلط فرما دیتا ہے کہ تو بغیر ضرورت کے خام خواہ اپنے اشکلے اور اپنے ششکے پورے کرنے کے لیے تو ادھار مانگ رہا ہے. کہ اب میرے دوست کی شادی ہے تو اب میں جب نئے ماڈل کی گاڑی نہیں لے کے جاؤں گا تو میرا گزارا نہیں ہوتا. اب پیسے تھوڑے ہیں تو لاؤ جی مجھے 2000 روپے ادھارا دے دو, میں آپ کو فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا, جو میں نے بڑی گاڑی لے کر جانی. فضول باتیں, فضول چیزیں. آپ گاڑی میں بیٹھ کر تو شاید کچھ وقت اچھا گزار لیں گے, لیکن آپ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ آپ ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ شرم والی بات نہیں؟ کیا اس شرمندگی کے ساتھ تم گاڑی میں چوڑے ہو کر بیٹھ جاؤ گے, اور پیچھے جو شرمناک حرکت کر کے آئے ہو, کیا وہ تمہیں شرم نہیں دلائے گی؟ ضمیر مردہ ہو گئے. یاران گرامی, بہرکیف یہ پوری آج کی تقریر, شاید یہ تقریر کم تھی اور کوئی لیکچر درس کوئی زیادہ تھا, بہرکیف جو بھی تھا, میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ تک یہ کچھ باتیں جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہیں یہ صحیح, آسان اور درست طریقے سے آپ تک پہنچا دوں. یاد رکھیں, ان فقیروں کو, یہ جو پروفیشنل منگتے ہیں, پیشہ ورانہ بھیکاری ہیں, کبھی نہ ان کو دیا کریں. ان کو دینا گناہ ہے.
میرے قرآن پاک کے اندر آیا ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، دشمنی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو ایک آدمی غلط کر رہا ہے، نجائز کر رہا ہے، کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے اور مانگ رہا ہے، نجائز کر رہا ہے نا، تو آپ کا اس کو دینا گویا کہ اس کی معاونت کرنا ہے، وہ جس برائی کے اندر مبتلا ہے آپ اس کی برائی میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے پیشہ ورانہ بھکاریوں کو دینا گناہ میں سمجھتا ہوں، گناہ کا کام ہے ایسے لوگوں کو دینا۔ آپ کوشش کیا کریں، تلاش کیا کریں آپ اپنے دائیں بائیں ان لوگوں کو کہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے جنہوں نے سوال نہیں کیا، کبھی اپنے حالات کسی کے سامنے بیان نہیں کیے، کبھی اپنا ہاتھ کسی کے سامنے دراز نہیں کیا، کبھی اپنی کیفیت کسی کو نہیں بیان کی، بلکہ جب بھی ملے ہیں شکر الحمدللہ کہہ کے اور بڑی خوشی سے ملے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ دیا کریں، ایسے لوگوں تک اپنا مال پہنچایا کریں، اور ریاکاری اور دکھاوے سے مبرہ ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، ریاکاری سے پاک ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محشر کے دن کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے، محشر کے دن کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک جملہ بولا کرتے تھے، کہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب سارے سو چکے ہوں، رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پہ آٹے کی بوری لاد کر کسی غریب کے گھر دے کے آنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سارے سو رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، اور آپ اپنی کمر پر آٹے کا توڑا اٹھا کے کسی غریب کے گھر دے کے آ رہے ہیں۔ اور ماہ رمضان آتا ہے یا اس طرح کے جو مبارک مہینے آتے ہیں تو ہم کسی کو 5 کلو کا آٹا دے کر اور 10 لوگ دائیں بائیں کھڑے ہو کر سیلفی بنوا کے اور پھر اس کو اخبار پہ بھی لگوا دیتے ہیں اور وہ فیس بک پہ بھی لگوا دیتے ہیں۔ یہ کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، اور اگر آپ کو 250 کے آٹے میں شہرت ملتی ہے تو اور کیا چاہیے، تو یہ کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام کی جو سیرت تھی، سرکار کی جو سیرت تھی وہ یہ نہیں تھی، سرکار کی جو سیرت تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہ ہو اور خاموشی سے آپ حقدار تک اس کا حق پہنچا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم ایک ہاتھ سے دو تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دوسرے شہر تک خبریں پہنچا دیتے ہیں، دوسرے ملک تک خبریں پہنچا دیتے ہیں، جی میں نے 250 کا آٹا لے کے دے دیا۔ بہرکیف یاران گرامی، یہ تقریر سے زیادہ میرا درد دل تھا جو آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 سوال ہیں۔ جو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی اسلامی مہینے کی مبارک دینے سے جنت واجب ہوتی ہے کیا؟ اور آج کل یہ نیٹ پر یہ حدیث کے طور پہ سینڈ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات کافی دفعہ ہو چکی ہے مختلف مواقعوں میں، کسی بھی مہینے کی مبارک دینے پر جنت کا واجب ہونا یا جنت کا لازم ہونا یہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، اور محض یہ اپنی طرف سے بعض لوگ کچھ باتیں بنا لیتے ہیں اور ان کو پھر حدیث کہہ کے اور نیٹ پہ دے دیتے ہیں، اور پھر ہم بھی بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی حدیث ہو، اگر آپ اس کو نیٹ پہ دیکھتے ہیں، اگر اس کا نیچے حوالہ پورا لکھا ہوا ہے تو تب آپ اس کو شیئر کریں یا دوسروں تک وہ اس کو پہنچائیں۔ اگر نیچے حوالہ نہیں لکھا ہوا تو اگرچہ وہ حدیث درست بھی ہے تو آپ اس کو شیئر نہ کریں، آپ اس کو آگے نہ پہنچائیں، کیونکہ آپ کے شیئر نہ کرنے سے کوئی حدیث کا انکار نہیں ہو جائے گا یا حدیث کی کوئی بے حرمتی نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس طرح غلط حدیثیں لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ گناہ کا کام ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی اور غلط بات وہ میری طرف منسوب کر دی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ آگ پھر اس کا ٹھکانہ ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے جس نے غلط بات کو میری طرف منسوب کیا۔ تو آپ قطعاً ایسا نہ کیا کریں۔ اور خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم اپنے وقت کے ساتھ
اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ایک مشورہ ہے میرے خیال میں، جو مجھے، یا ایک فرمائش کہہ لیں، ایک فرمائش ہے جو مجھے کی گئی ہے، سوال نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو واٹس ایپ کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، تو اس میں سارے ہم پریشان ہیں کہ وہ اس میں پرائیویسی ہماری خراب ہو رہی ہے اور وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ میں اس حوالے سے کیا کہوں گا، تو میں اس ممبر پر بیٹھ کر تو اتنا ہی کہوں گا کہ آج اگر ہمارے واٹس ایپ کی پرائیویسی اگر ہماری وہ لیک ہو رہی ہے، اس سے ہم اتنے پریشان ہیں، اور نہ صرف عوام بلکہ حکومتیں بھی اس پر ایکشن لے رہی ہیں۔ ترکی کے اندر اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے متبادل دوسری ایپس وغیرہ ان کو استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو اگر ہماری پرائیویسی کا اتنا ہمیں خیال ہے، اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، تو ہم محشر کے دن سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قیامت کے دن سے کیوں نہیں ڈرتے؟ دیکھیں، پرائیویسی کا یہی مطلب ہے نا کہ اس میں ہماری پرسنل تصویریں ہیں، پتہ نہیں اب میں نے اپنے واٹس ایپ میں اپنے موبائل میں کیسی کیسی تصویریں رکھی وہ تو مجھے ہی پتہ ہے نا، تو وہ اگر دنیا کو دکھا دی جائیں گی، لوگوں کو دکھا دی جائیں گی، تو میری تو مٹی پلیت ہو گئی۔ اب اس ڈر سے ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کہ کہیں میری وہ کارستانیاں باہر نہ آ جائیں۔ تو یاران گرامی، اگر ہم اپنے واٹس ایپ سے اتنے خوف زدہ ہیں تو اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس نے ہماری ہر حرکت کو ایک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے اور وہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ اور قیامت والے دن یقین کریں، میں اس حدیث کو جب بھی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں اور ایک خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا، تو ہم تو پھر چلاک ہیں نا، سیانے عقل مند لوگ ہیں، اور اب جدید دور کے ویسے بڑے ہم ایڈوانس لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی چلاکیاں کریں گے۔ نہیں نہیں یا اللہ، میں نے تھوڑی کیا تھا، میں تو کرتا ہی نہیں اس طرح، میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ چوری آپ نے کی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے بالکل نہیں کی تھی۔ اچھا، یہ ڈاکہ آپ نے کیا تھا؟ جی مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، اس جگہ پر بھی آ کر تم فراڈی لگانے سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا، اب تو چپ ہو جا۔ اب پھر ہاتھوں کو زبان دی جائے گی، ہاتھ بول کے کہیں گے کہ یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ میں اس کے جسم کا وہ حصہ ہوں جس سے یہ مظلوموں کے گریبان پکڑا کرتا تھا، جس سے یہ غرباء کی جیبیں تراشا کرتا تھا، جیبیں کاٹا کرتا تھا، میں ہی وہ بدبخت اس کے جسم کا حصہ ہوں۔ جسم کے حصے بول بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں ہم سے یہ گناہ، ہاتھ کہیں گے مجھ سے یہ گناہ کرتا تھا، بازو کہیں گے مجھ سے یہ، پاؤں کہیں گے مجھ سے یہ گناہ کرتا تھا، فلاں غلام میرے ذریعے کرتا تھا۔ جسم کا ہر حصہ وہاں، اب سوچو نا کہ پوری انسانیت وہاں پر ہوگی، کوئی ہمارے محلے کے لوگ تھوڑی ہوں گے محشر میں، پوری انسانیت وہاں پر ہے، اور زبان کو تالا لگا دے گا، چپ ہو جا، زبان روک دی گئی ہے۔ اب انگلیاں ہاتھ بول رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اب جو میں ان سے کارستانیاں کر چکا ہوں اب کھل کر آ رہی ہیں، میرے اختیار میں نہیں، اب میں ان کو چپ نہیں کرا سکتا، بولیں گی وہ، ہاتھ تو بولیں گے، بتائیں گے جو کیا تھا۔ اور پھر یہ کوئی بند کمرے کے اندر نہیں ہوگا کہ کوئی جج صاحب کے ساتھ بھی آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے، نہیں، کھلے میدان میں، میدان محشر، میدان کا نام ہے وہ، کھلے میدان کے اندر یہ باتیں ہوں گی، اور ساری انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، جن کے سامنے ہم دنیا میں بڑے نیک سیرت اور بڑی ٹوپیاں شوپیاں لے کے اور بڑی پگڑے شگڑے باندھ کے اور بڑے متقی اور پرہیزگار بن کے گھومتے پھرتے ہیں، اور ہم صاف ستھرا لباس پہن کے ہم بڑے جن کے سامنے بنے پھرتے ہیں، سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ہمیں اپنی ان واٹس ایپ کی پرائیویسیوں سے زیادہ ہمیں اس پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے جو میدان محشر کے اندر کھل کے سامنے آنے والی ہے، ہمیں اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرمائے اور اپنے خوف اور خشیت کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو بیسکلی جو مضمون تھا وہ سرکار کی امت کے غرباء کی جو فضیلت تھی میں نے بیان کی، اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت کا مصداق بنائے اور ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔